دوستو، یہ کہانی حضرت حوا علیہ السلام کی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ وہ دنیا کی سب سے پہلی عورت اور نوع انسانی کی ماں ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والی اس دنیا کی دوسری انسان ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی سب سے چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن تھا کہ وہ دو پتلے اکٹھے بنا دیتا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلا دیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش پردے میں ہوئی اور سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں پیدا کیا۔ پہلے انسان سے ہی دوسرا انسان بنا۔ پہلا انسان مرد اور دوسرا انسان عورت تھی۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام ابتدا سے لے کر قیامت تک آنے والی عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر خوبصورت عورت حضرت سارہ علیہ السلام کا نام آتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جبکہ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر طرح کی سہولت اور آرام میسر تھا، لیکن آپ اداس رہتے تھے کیونکہ کوئی آپ کا اپنا ہم جنس نہیں تھا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو اونگ آ گئی۔ وہ سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ انتہائی حسین اور خوبصورت تھیں۔ ان کو جنت کا لباس پہنایا گیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، مجھے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے کر دیا۔ یوں دنیا میں عورت کا سب سے پہلا رشتہ بیوی کا اور بعد ازاں ماں کا بنا، جبکہ مرد و عورت کے درمیان پہلا رشتہ شوہر و بیوی کا قائم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے، مگر ابلیس یعنی شیطان تو ان سے اس دن سے دشمنی پر تلا ہوا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اب شیطان نے اپنی چالیں چلنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ہر طرح کے پھل کھانے کی اجازت دی تھی، مگر ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام سے کھلم کھلا دشمنی کا بھی پہلے سے بتا دیا تھا۔ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور لالچ دلایا کہ وہ درخت جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اگر دونوں اس کا پھل کھا لیں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت انہیں ملے گی۔ شیطان جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ دونوں کو یقین آ جائے کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ شیطان نے انہیں دھوکے سے بہکایا، حالانکہ جنت میں ان دونوں کو کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ شیطان نے پہلے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام آمادہ ہو گئے کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھایا جائے، لہٰذا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ جو ہی دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن جنت سے نکال دیا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ زمین پر آ کر ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد سے کثرت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ جو بھی بچے پیدا ہوتے وہ جڑواں ہوتے، ان میں سے ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا کی، اور یوں انسانی آبادی شروع ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں 40 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 1 میں قرآن مجید حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی پیدائش اور بنی نوع انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے، اے انسانو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہوئی۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔